الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم وقال تعالى في مقام آخر نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کی خاص فضل و کرم کے ساتھ ہم اپنے رب، اپنے حقیقی معبود اللہ تبارک و تعالی کی حضور اپنی جبین کی نیاز مندیاں پیش کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو صرف اور صرف ایک اللہ کا بندہ ثابت کرنے کے لیے اپنی ہفتہ وار عید
جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے جامع مسجد میں حاضر ہیں۔ آج کے جمعے میں اللہ رب العالمین نے میری اور آپ کی ملاقات لکھی تھی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جیسی تو نے مہربانی کر کے ہمیں اپنے گھر مسجد میں جمع ہونے کا شرف بخشا، اسی طرح مزید شفقت فرما کر کے ہمیں جنت میں بھی اکٹھا فرما۔ میں آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ باتیں اللہ رب العزت سے متعلق، اس کی کرم نوازیوں سے متعلق آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ فرمائیں اور جمعے کے آداب کا خاص خیال رکھیں۔ بچے بھی ادھر ادھر دوڑنے کھیلنے کودنے کی طرف دھیان نہ دیں تاکہ جمعے کا ثواب ضائع نہ ہو۔ تو جو بات میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں، سب سے پہلی بات، ہماری یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، صدقہ، خیرات، جتنی بھی نیکیاں ہیں، عبادات ہیں، ان تمام عبادات سے پہلے ہمارے اوپر جو فرض ہے، فرض عین ہے، وہ ہے رب تبارک و تعالی کی پہچان، کہ ہم حقیقی رب کو پہچان کر کے ان کی تمام تر صفات کے ساتھ اور صفات کا اقرار کر کے اس کو رب، خالق اور حقیقی معبود مان کر کے اس کی عبادت کریں، اور اس رب العالمین کی ذات و صفات میں، اس کی اسماء و صفات میں کسی انسان کو، جن کو، فرشتے کو، نبی کو، زندہ یا مردے کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ سب سے پہلے اپنا تعارف، اپنی پہچان اپنے بندوں کو کروانے کے لیے یہ ہے کہ فَاعْلَمْ، پہلے جان، یقین کر لے، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کہ اللہ تبارک و تعالی ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ امام بخاری نے اسی لیے اپنی صحیح میں یہ باب باندھا ہے کہ ایمان، اللہ تبارک و تعالی کی پہچان، یہ قول و عمل سے پہلے ہے۔ سب سے اللہ تبارک و تعالی کی پہچان پہلے ہے، اس کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالی کو پہچاننے کے بعد علی وجہ البصیرت، پختہ یقین کے ساتھ اپنی تمام تر عبادات اسی کو خالص معبود مانتے ہوئے ادا کریں گے، تو پھر ہماری وہ عبادات کسی کام بھی آئیں گی، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش بھی ہوگا، اور انشاءاللہ جنت میں اپنا مہمان بھی بنائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن مجید میں اپنا تعارف فرماتے ہوئے کئی مقامات ہیں، لیکن انہیں ایک دو کا انتخاب کرنا ہے، اور اس میں سے بھی میں اللہ تبارک و تعالی کی جو ہماری اوپر کرم نوازی ہے اس کی طرف اشارہ کروں گا، پھر ہم اللہ تبارک و تعالی کو جان کر کے، اس کو رب مان کر کے، ہماری بے وفائیاں کیا ہیں اللہ رب العالمین کے ساتھ، تو اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحیم. فرمایا وہی اللہ ہی تو ہے کہ اس کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں. عالم الغیب والشہادہ، وہ اندر کی پوشیدہ باتوں کو بھی اور ظاہر میں نظر آنے والے اعمال ان کو خوب جانتا ہے. عالم الغیب، جو اندر ہے، جو دماغ میں ہے، جو 100 سال بعد کوئی سوچے گا، جو پلاننگ کرے گا، اللہ رب العالمین کی یہ صفت ہے کہ وہ تمام ان باتوں کو تمام تفصیلات کے ساتھ جانتا ہے. والشہادہ، اور جو کچھ ہم ظاہر کر رہے ہیں وہ بھی اللہ سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے. عالم الغیب والشہادہ وَهُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. اور اس کے بعد فرمایا وہ بہت زیادہ مہربان اور شفقت اور مہربانی کرنے والا رب ہے. وہ بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ شفقت فرماتا ہے. اسی پر میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا، پھر اللہ تبارک سے دعا کروں کہ یا اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی کرم نوازی ہے، کتنی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو طالب کو، ابو لہب کو جو نبی علیہ السلام کے چاچے تھے، ابو جہل کو، عتبہ، شیبہ، ولید کو جو عرب کے سردار تھے اور ان کو لا الہ الا اللہ کا معنی آتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو محروم کر دیا اور ہمیں یہ لا الہ الا اللہ بچپن میں کہنے کی توفیق بخشی. جوان ہو گئے، عقل پوری ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ علی وجہ البصیرت اس لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم اور اس کے کیا تقاضے ہیں وہ سب سمجھنے کے بعد ہم نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے. کسی کا زور جبر ہماری اوپر کوئی نہیں. یہ اس کی مہربانی ہے. اس کی مہربانی کو دیکھیں. ہم پنجابی جانتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، اردو جانتے ہیں، اردو بولتے ہیں، سرائکی، بلوچی، سندھی، پشتو، یہ زبانیں جانتے ہیں، لیکن عربی ہمیں نہیں آتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہم نے نہیں دیکھا. قرآن اللہ کے رسول پر وحی کی صورت میں نازل ہوا، یہ مراحل ہم نے نہیں دیکھے. صحابہ کرام کو نہیں دیکھا، ہماری اکثریت نے مکہ اور مدینہ کو نہیں دیکھا. ہمارے اور نبی علیہ السلام کے درمیان 1400 صدیاں، 1400 سال، 14 صدیوں کا زمانہ ہے اور ہزاروں کلومیٹر زمانہ ہے. لیکن اللہ نے ان تمام چیزوں کو پیچھے کر کے ہم اور آپ کو کلمہ توحید پڑھنے، اقرار کرنے اور اس کے بعد اس کی سمجھ عطا کی. پھر اسی کے تقاضے پوری کرتے ہوئے ہم اللہ کے حضور اپنی پیشانی کو رگڑتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کر کے، صدقہ خیرات کر کے، حج عمرے پر جاتے ہیں. یہ خالص اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم عجمی کو عربی والی زبان خریدنی نہیں پڑی. وہی زبان جسے ہم مادری زبان بول سکتے ہیں، وہی کام جن سے ہم اپنی مادری زبان سمجھ سکتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں عربی والے کلمات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
کہنے کی توفیق بخشی اسی زبان سے، اور انہی کانوں نے وہ الفاظ سنے، دل نے ان الفاظ، ان کے معانی پر غور کیا، اور دل نے تصدیق کر دی، پھر زبان سے ہم نے خود اقرار کر لی کہ ہاں جو کچھ کانوں نے سنا ہے، دل نے اس کے مثبت منفی پر غور کیا، اب علی وجہ البصیرت میں اس کو حق سمجھتا ہوں، لہذا ڈنکی کی چوٹ میں اعلان کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے ہماری اوپر کہ اس گئے گزرے دور میں اللہ رب العالمین نے ہمیں توحید کی فہم نصیب فرمائی، اور پھر ہم اس کی تقاضے بھی پوری کرنے والے لوگوں میں سے ہیں۔ ہم اللہ کی باغی اور سرکش نہیں۔ لوگ مسجد سے دور بھاگتے ہیں، لوگ مسجدوں کو ویران کرتے ہیں، لوگ قرآن سے منع کرتے ہیں، اللہ کی فرامین سے منع کرتے، اللہ کے رسول کی فرامین سے منع کرتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ نے یہ سمجھ دی کہ ہم اس کتاب کو کتاب ہدایت سمجھتے ہیں، اللہ کے رسول کے فرمان کو ہدایت سمجھتے ہیں، پھر ان کا پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا اپنے لیے کامیابی اور سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا کرم ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یہ کرم نوازی کی ایک اور جگہ ان الفاظ میں اعلان فرمایا، اور بھی نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ انہیں کہہ دیں، یہ بڑی خوشخبری ان کو دیں، سنائیں ان کو، یہ خبر دیں ان کو آگاہ کریں۔ فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو کہہ دینا، خبر دے دینا کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا، پردہ پوشی کرنے والا، اور بہت زیادہ مہربانی کرنے والا رب ہوں۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو یہ اعلان کر دے، سمجھا دے کہ میں اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ پردہ پوشی کرنے والا، معاف کرنے والا، اور بہت زیادہ اپنے ہاتھ سے نوازنے والا ہوں، شفقتیں اور مہربانیاں کرنے والا ہوں۔ اور یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن مجید میں، جو میں نے تھوڑا بہت قرآن کا مطالعہ کیا ہے، سب سے زیادہ اللہ نے اس صفت کا قرآن میں ذکر کیا ہے، وہ اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے، اور کچھ لوگ شیطان کے پیروکار اور ایجنٹ بن کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کے لیے اور جہنم میں شیطان کا ساتھی بننے اور بنانے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دیں گے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ ہر بندے کو سنے، ہر بندے کو سمجھے، ہر بندے کو سینے سے لگائے، ہر بندے کو قریب کرے، ہر بندے کی حاجات پوری کرے۔ جیسے دنیا میں لوگ ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی راضی کرنے کے لیے آپ کو کچھ جتن کرنے پڑیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کروا دیے نبی کی زبانی قرآن میں کہ ان کو بتا دو، جو یہ سازش کسی زمانے میں آ کر رہے گی تو انہیں بتا دے کہ تمہارا رب بڑا ہی پردہ پوشی کرنے والا اور بہت ہی مہربانی کرنے والا ہے۔ انہیں بتا دیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب سوال کرتے ہیں بندے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہیں، قریب ہیں تو ہم اس سے مناجات کریں،
دور ہیں تو ہم دور سے زور سے پکاریں. اللہ نے اس کا جواب دیا کہ فإنی قریب، میں بہت ہی قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. جب بھی کسی کی سفارش لے کر کے آتا ہے نہیں فرمایا، جب بھی وہ مجھے ڈائریکٹ پکارتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں. اور ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. بے شک ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے. پہلے سب پر کرے بزرگوں، ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر جو جو باتیں، جو جو راز پوشیدہ ہوتے ہیں ہم ان کو خوب جانتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس انسان کی اس شہرگ سے بھی زیادہ قریب تر. اس کی شہرگ اتنی قریب نہیں ہے جتنا اللہ انسان کے قریب ہے. آگے کچھ الفاظ وہ بھی ہیں جو ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم ظاہر میں، روشنی میں، دن کے اجالے میں اور رات کی تاریکی میں اس رب العالمین کو اپنے قریب سمجھ کر، اس سے شرم کر کے، اس سے حیا کر کے اس کی بغاوت نہ کریں، سرکشی نہ کریں، بلکہ اس کی اطاعت کریں کہ میرا مہربان رب اس سے ناراض ہوگا. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. جب دو فرشتے سجے اور کبھی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی یہ بات کہتا ہے انسان، وہ تیار نگران فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ لکھ لیتے ہیں. انسان کا کوئی عمل، کوئی سوچ، کوئی فکر دل کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں. اللہ کا آٹومیٹک نظام، اللہ تعالیٰ خود بھی علیم بذات الصدور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو آٹومیٹک نظام بنایا ہے کرامن کاتبین والا، وہ سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے. تو پھر میرے بھائی حق بنتا ہے کہ ایمان رکھنے والا بندہ شیطان اور اس کے ایجنٹوں کی چکر میں آئے بغیر اللہ سے حیا کر کے مطیع اور فرمان بردار بن جائے، سرکش اور باغی نہ بنے. اور یہ بات بار بار سمجھانے کے لیے، دل میں راسخ کرنے کے لیے کہ میرے بندے مجھے مہربان سمجھ کے مجھ سے بھاگے نہ، شیطان کے دھوکے میں نہ آئے، میرے قریب آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ جو پوری قرآن کا خلاصہ ہے، اس میں یہ آیت ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں بار بار دہراتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور ہمارے دل میں ہر وقت زندہ رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اگلی آیت ہے الرحمن الرحیم. یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مریض کو شفا دینے کے لیے نہیں ہے. یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت والی صفت ہے، جو رحمان و رحیم ہے، اس کو علی حقیقت مان کر کے اس سے پیار اور محبت کرنی ہے، اس کو خالق مان کر کے اس کے سامنے جبین کی نیاز مندیاں پیش کرنی ہے، اس سے بھاگنا نہیں ہے، اس کے قریب ہونے کی کوشش کرنی ہے. اسی رب العالمین کی مہربانی دیکھیے، اللہ کی مہربانی ہمیں ہدایت نصیب فرمائی.
اس نے ہمارے دل میں یہ بات بٹھا دی کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. اس نے رب تبارک و تعالیٰ کا تعارف کروایا. اللہ نے پھر مزید انعام کرتے ہوئے، احسان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. کہاں ہم اور کہاں اللہ کی مہربانی کہ جو ہمارا نبی بنا دیا وہ بھی سراپا رحمت ہے اپنی امت کے لیے، صرف نہیں عالمین کے لیے. جو بھی اس دنیا کے اندر مخلوقات ہیں سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیجا. اور حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم بنا دیا. مومن کو کوئی اذیت پہنچے اللہ کے رسول کو بہت زیادہ وہ چبھتی ہے، اور وہ مومنوں پر بہت زیادہ شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں. ہمارے اوپر اللہ نے مہربانی کر کے نبی بھی رحمت والا بنا دیا. مزید اللہ تبارک و تعالی نے مہربانی کر کے جس قرآن کو اللہ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ ہدی للمتقین ہے. اسی قرآن کے بارے میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے ایسا قرآن تمہاری اوپر اتارا ہے جو سراسر شفا اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے. جتنے بھی امراض ہیں، وہ شک کا مرض ہو، منافقت کا ہو، کفر کا ہو، فسق و فجور کی محبت ہو، نیکی مشکل لگتی ہو، مسجد میں آنا مشکل لگتا ہو، خواہشات اچھی لگتی ہو پوری کرنا، دنیا کی محبت دل میں بڑھ جائے، دل غافل کالا سیاہ ہو جائے، جمعے کو بھی میں ہفتے میں ٹائم نہ نکال سکوں، تو ان تمام امراض کے لیے قرآن شفا ہے اور رحمت ہے ایمانداروں کے لیے. آگے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے سارے لوگوں، تمہارے پاس آئی ہے ایک نصیحت قرآن کے بارے میں، ایک نصیحت اللہ کی طرف سے آئی ہے. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور سینے کے تمام امراض کے لیے وہ قرآن شفا ہے. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنوں کے لیے رحمت ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے بارے میں بھی فرمایا رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شفقت مہربانی کرنے والے ہیں. اور ہمیں ایک اصول دیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کی زبانی کہ لن يدخل احدا عمله الجنہ قالوا ولا انت یا رسول اللہ قال ولا انا الا ان يتغمدني اللہ بفضل منہ ورحمہ. بہت بڑی بات ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی اس گھمنڈ میں نہ رہے، کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں بڑا نمازی، پرہیزگار، تہجد گزار، ختم کرنے والا، ختم دینے دلوانے والا، عمرے کروانے والا، کھانا کھلانے والا، افطاریاں کروانے والا، مسجد مدرسے بنوانے والا، چلانے والا، میرے اعمال اس قدر زیادہ ہیں کہ میں جنت میں جا سکوں، جنت میں یہ اعمال پہنچا سکیں گے. فرمایا کسی کو بھی عمل جنت میں نہیں پہنچا سکتا. صحابہ کرام عربی جانتے تھے. لن يدخل احدا عمله الجنہ کے اندر جو
معنی بنتا ہے، مفہوم بنتا ہے. صحابہ کرام نے فٹ سوال کر دیا اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ صحابہ اللہ کے رسول نے فرمایا ولا انا، ہاں جی میں بھی نہیں جا سکتا. الا ان يتغمدني الله برحمت منه بفضل منه ورحمہ، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میرے شامل حال ہو جائے تو میں جنت میں جا سکتا ہوں، ورنہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدی ولد آدم ہو کر کے بھی مقام محمود کا میرے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے. جنت میں اس وقت تمام انبیاء بھی نہیں جا سکتے جب تک میں نہ جاؤں، لیکن میں دنیا میں رہ کر یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اپنے عمل کی وجہ سے جاؤں گا. اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تو میں جنت میں جا سکوں گا، ورنہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت میں جانے کا دعویٰ نہیں کر رہا. یہاں پھر عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت کو تلاش کریں، ایسے اعمال کریں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کا وعدہ کیا ہو، بشارت دی ہو، اور وہ اعمال ہم نیک نیتی پر، اخلاص پر، اپنی فقیری محتاجی اللہ کے سامنے پیش کر کے جنت، رحمت، کامیابی حاصل کر سکیں. کچھ اعمال ابھی آپ کو بتاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علی صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جس نے مجھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. سارے پڑھ لو درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جس رحمت کے بغیر نبی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، وہ رحمت آپ روز اکٹھی کر سکتے ہیں، گٹو کی گٹو بھر سکتے ہیں، گودام کی گودام بھر سکتے ہیں. اگر آپ کی زبان درود شریف سے تر رہے، محبت کی بنیاد پر اس کا امتی بن کر کے، اجر کی امید رکھ کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ قطعاً آپ کو رحمت سے محروم نہیں کرے گا. لہذا کثرت سے اللہ کے رسول پر درود شریف پڑھا کریں. نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن. فرمایا جو دنیا میں شفیق ہوتے ہیں، مہربان ہوتے ہیں، اپنے بوڑھے والدین پر شفقت کرتے ہیں، اپنی گھر والی پر شفقت کرتے ہیں، اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں پر، محلے کے، بستی کے بیوگان، یتیموں پر شفقت کرتے ہیں، یہاں تک کہ حیوانوں پر ترس کرتے ہیں. رحمان اس پر ترس کرتا ہے، شفقت کرتا ہے. اللہ کی رحمت آپ کو چاہیے، آپ اس کی رحمت کے محتاج ہیں، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر ترس کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کا واقعہ سنایا ہے، آپ نے ضرور سنا ہوگا. میں بھی اسی طرح اشارہ کرتا ہوں اور اپنا مدعا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت تھی جس نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا جو کنویں کے کنارے کھڑا ہے، پیاس سے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور وہاں جو گیلی مٹی ہے اس کو زبان سے وہ چاٹ رہا ہے. اس کے دل میں ترس آیا اور اس سے جیسے جتن کر کے اس نے اس کو پانی پلایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کو قبول کر لیا.
کہ مخلوق پر ترس کرنا تو میری صفت ہے. مجھے اپنے بندوں پر، میری مخلوق پر مجھے ترس آتا ہے. یہ میری مخلوق ہے، اس کو میری مخلوق پر ترس آیا، یہ تو میری صفت اس کے اندر آ گئی ہے. اللہ نے اس کی نیکی قبول کر کے اس کو جنت کا مہمان بنا دیا. اللہ بڑا کریم ہے. ایک نیکی کرنے والی بدکار ہے. جس جانور کے ساتھ اس نے کی وہ کتا ہے اور پلید ہے، نجس ہے. اگر وہ ایک برتن میں صرف زبان سے چاٹ لے، جب تک اس برتن کو 7 دفعہ نہ دھوئے تو برتن صاف نہیں ہوتا. اس پلید جانور پر ترس کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی نیکی کو قبول کر لیا، اس کو جنت کا حقدار ٹھہرا دیا. لیکن ایک عورت کے بارے میں آتا ہے، اس نے بلی کو باندھ دیا گھر میں، نہ اس کو کھانے دیا، خود کے کھول دیا کہ کھائے پیے، اور نہ خود اس کو کوئی چیز پیش کی. وہ اس طرح بھوکی پیاسی مر گئی. اللہ نے اس کو جہنم کا مہمان بنا دیا، جہنم اس کا ٹھکانہ بنا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ رحمت پسند ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اہل زمین پر تم رحمت کرو، شفقت کرو، مہربانی کرو، آسمان والا تمہاری اوپر مہربانی کرے گا. میرے بھائی، ہم سب مسلمان اس وقت تقریباً پاکستان کے اندر جہاں بھی ملاقات اکثر مسلمان سے، اگرچہ کچھ لوگ غیر مسلم موجود ہیں، لیکن ہماری یہ صفت کمزور پڑنے کی وجہ سے ہم تو اپنے مسلمان بھائیوں کو رحمت کا مستحق نہیں ٹھہراتے، والدین پر ترس نہیں کرتے. کافر مشرک تو بہت دور کی بات ہے، جس کی وجہ سے وہ رب تبارک و تعالی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہے. یہ مسلمان ہے، اگر یہی مسلمان ہے تو پھر ہم ہندو ٹھیک ہے، ہم عیسائی ٹھیک ہے. یہ قرآن، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، یہ تعلیمات عمل کرنے کے لیے ہیں، صرف رٹنے کے لیے نہیں ہے. تدبر اس میں کرنے کی ضرورت ہے، تدبر. اور پھر سوچتے بھی کہ میں نے کتنے اللہ کے رسول کی فرامین سنے اور کن کن پر میں نے عمل کیا ہے. جب ہم عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی نقد انعامات سے بھی نوازیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جو مجھے ابو طالب احمد میری سعودی میں میرے دوست ہیں، اس نے سنایا کہ سعودی میں ایک شخص نے اپنی بیمار، جو کینسر کی بیمار بیوی تھی، اس کی خدمت کے لیے انڈونیشیا سے ایک خادمہ نوکرانی منگوائی. جب نوکرانی پہنچ گئی تو اس کی گھر والی نے محسوس کیا کہ یہ خاتون کام چور ہے، لگتا ہے یا اس کو کوئی بیماری ہے. یہ ہر گھنٹے، 1.5 کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد، 3 گھنٹے کے بعد حمام جاتی ہے. پھر حمام میں بھی یہ دیر لگاتی ہے. کوئی رولا ضرور ہے. اس کو پیار سے بلا کر پوچھا، بیٹا آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ کیوں ایسا کرتی ہیں؟ آپ کسی میں تو کئی سارے کام ہیں گھر کے، میں کینسر کی مریض ہوں. اس نے بہت زیادہ ٹالنے کی کوشش کی، لیکن مجبور کر کے اس سے جب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں جب سعودی آ رہی تھی تو 1.5 مہینہ پہلے اللہ نے مجھے بیٹا دیا. میں دودھ پیتے بچے کو انڈونیشیا میں چھوڑ کر آئی ہوں خاوند کے حوالے کر کے، اور میں آپ کی خدمت کر رہی ہوں. لیکن آخر میں ماں ہوں، ماں کو ہر ماں ہی جانتی ہے، باپ کو اتنا پتہ نہیں چلتا. جب میرے سینے میں، میرے چھاتی میں دودھ مچلنے لگتا ہے، بچہ یاد آتا ہے، ادھر آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور چھاتی کے اندر دودھ مچلنے لگتا ہے، تو میں آنکھوں کے آنسو پوچھنے کے لیے
اور دودھ ضائع کرنے کے لیے حمام جاتی ہوں کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، حمام میں خود اپنے ہاتھوں سے دودھ ضائع کرتی ہوں۔ بس یہ بات سننی تھی کہ اس عربی شیخ کے بیگم کے دل میں ترس آیا کہ ہم کتنے ظالم ہیں، اپنی سہولت کے لیے 1.5 مہینے کے بچے اور ماں کے درمیان جدائی ڈال دی۔ اس باپ پر کیا گزر رہی ہوگی اور اس ماں پر کیا گزر رہی ہے، اور ہم سہولتیں تلاش کر رہے ہیں۔ تو جب خاوند آئے اس کو کہتے آپ جائیں اپنا کام کریں۔ جب خاوند آئے تو بتایا اس خاتون کو جو ایجنسی والوں نے بھیجا ہے بڑا ظلم کیا ہے، 1.5 مہینہ پہلے اس کا بچہ ہوا ہے اور ہماری خدمت کر، یہ اس کا حال ہے۔ یہ دنیا کی سہولت ہم حاصل کر لیں گے لیکن آخرت کا کیا کریں گے؟ خاوند نے پوچھا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ 2 سال کی ایگریمنٹ ہے، اس کو 2 سال کی مکمل تنخواہ دے دو، واپسی کا کرایہ بھی دے دو، اور اگر 2 سال کے بعد واپس آنا چاہے تو اپنا نمبر بھی دے دو کہ ہم اس کو دوبارہ بھی اس کو رکھ لیں گے۔ اس کو کہہ دیا، ٹکٹ لے دیا، خروج لگا دیا۔ اس نے اللہ کا کتنا شکر ادا کیا ہوگا، جو 2 سال اس نے 700 600 1000 روپے جمع کرنے تھے، اپنا گھر بنانا تھا، جھونپڑی کو گھر میں تبدیل کرنا تھا، بچوں کو بڑا کرنا تھا، بچوں کی تعلیم کا انتظام کرنا تھا، اللہ نے مہینے کے اندر 15 دن کے اندر یہ سارا انتظام کر لیا۔ وہ چلی گئی۔ کچھ ہی دن بعد وہی خاتون عربی ہسپتال گئی کہ جس کی کینسر کا جس ہسپتال میں مکمل فائل تھی اور کئی سال سے ڈاکٹر اس کا علاج کر رہے تھے۔ تو جب گئی ہسپتال تو لیبارٹری میں جو خون بھیجا کہ کینسر کا لیول دیکھے کہاں تک پہنچا ہے، کم ہو رہا ہے، آپریشن کب ہونا ہے، کیا کرنا ہے، ہاتھ کاٹنا ہے، پیر کاٹنا ہے، کیا کرنا ہے، تو لیبارٹری سے رپورٹ آئی کہ اس جو سیمپل بھیجا گیا ہے، اس سیمپل والے کو کینسر نامی کوئی مرض نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے پوری فائل کو دیکھا، اتنے عرصے سے یہ رپورٹیں ہیں، کبھی اونچی کبھی نیچی ہو جاتی ہے، آج کیا رپورٹ آئی ہے؟ لیبارٹری والوں پر غصہ ہو گیا کہ شاید سیمپل تبدیل ہو گیا ہے، دوبارہ خون لے کر کے دوبارہ بھیجا کہ دوبارہ چیک اپ کرو کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ دوبارہ بھی جب رپورٹ آئی تو کینسر نامی کوئی مرض نہیں ہے۔ تیسری دفعہ ڈاکٹر خود گیا کہ شاید ان کے لیبارٹری کی جو اوزار ہیں، پرزے ہیں، ان میں کوئی خرابی ہے، یہ صحیح رپورٹ نہیں دیتے۔ ڈاکٹر وہاں خود گیا، خود چیک اپ کو دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، لیکن کینسر نامی کوئی مرض نہیں تھا۔ مایوس ہو گیا، کسی باہر کی لیبارٹری میں سیمپل بھیجا، یار یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ اتنے سال سے کینسر کا مرض چل آ رہا ہے اور آج ہماری لیبارٹری اس کو شو نہیں کر رہی، کلیئر نہیں کر رہی ہے۔ باہر کی لیبارٹری کی بھی یہی رپورٹ آئی کہ اس مریض کو کوئی کینسر نہیں ہے۔ بات جو مجھے سمجھ آئی اس سے، ایک ماں پر، ایک معصوم بچے پر، ایک باپ پر ترس کیا بیمار خاتون نے، اللہ کو بھی اس پر ترس آیا اور اس کی پرانی سے پرانی بیماری کو، لا علاج بیماری کو اللہ تبارک و تعالی نے ختم کر دیا۔ یہ رب العالمین سے ہمارا واسطہ ہے۔ اس نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ داؤ مرضاکم بالصدقہ، صدقے کے ذریعے سے اپنے بیماروں کا علاج کروا لیا کرو۔ ہم ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں، انگریزی، حکیم، ہومیوپیتھک، چائنی، سارا کچھ، لیکن جو اللہ کے رسول کو بتایا ہوا طریقہ ہے صدقہ کرنا، غریبوں پر، بیوگان پر، اللہ کی مخلوق پر ترس کرنا، اس کی طرف ہماری توجہ اس دن جاتی ہے جب ابا جی مر گئے، اب تیسرے ہے، لہذا خیرات ہونی چاہیے۔ شادی جو ہے تو شادی پر تو خرچے کرنے پڑتے ہیں، اللہ تعالی کرنے پڑتے ہیں۔ ہم خیرات کرتے ہیں جب باپ مر جاتا ہے، ماں مر جاتی ہے۔ حالانکہ خیرات تو وہ بھی ہے کہ روز گھر کے اندر سالن پکتا ہے، اگر انسان بیگم کو سمجھا دے کہ
کہ تھوڑا سا کٹورے کے اندر سالن ڈال دو، ایک بوٹی، ایک آلو یا کدو اور 2 روٹیاں یتیم بیوہ محل میں اگر ہم شروع کر دیں، اللہ ہمارے گھروں سے تمام تکالیف بیماری کو ہٹا دے گا. لیکن اس طرف ہم جاتے نہیں ہیں. اور یہ معمولی صدقات اگر ہم ترس کریں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں پہاڑ کے برابر دکھائے گا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو ایسے پالتا ہے، پرورش کرتا ہے جیسے کوئی اپنے گھوڑے بکری کی بچے کو پالتا ہے. اور قیامت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کی نیکی ہے. فرمایا میری نیکی نہیں، آپ مذاق نہ کریں میرے ساتھ، میں خود پیسے ڈرا ہوا ہوں. اسی طرح ایک واقعہ بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس چیز کی طرف ترغیب دلاؤں. قصیم میں، سعودیہ قصیم میں ایک مسجد بن رہی تھی. یہ پیٹرول آنے سے پہلے کی بات ہے. یہ قصہ مجھے سنایا ہے ابو عبدالعزیز نے، پورا نام ابھی میرے ذہن سے اتر رہا ہے، کہ قصیم میں ایک ڈبل سٹوری مسجد، ایک تہخانہ اور اوپر مسجد. اے سی کا سسٹم اس وقت نہیں تھا. تہخانہ بنانے کے سردی گرمی میں وہ مسجد کام آ سکے. ایک صاحب خیر نے ٹھیکیدار سے کہہ دیا، سپروائزر سے کہہ دیا، مستری مزدور سے کہہ دیا کہ کسی اور سے آپ نے اس مسجد میں چندہ نہیں لینا، A to Z جتنا خرچہ ہے میں کروں گا، کسی سے آپ نے چندہ نہیں لینا. لیکن وہیں پر ایک خاتون رہتی تھی جو بیوہ تھی، اور وہ کھجور کی پتوں سے جو ہمارے یہاں چھبیاں بنتی ہیں اس طرح کی کچھ چیزیں بناتی تھی. تو جس دن بازار لگتا تھا وہ بازار جا کر بیچتی تھی، ریال 2 ریال کما کر کے اس سے پھر پورا ہفتہ اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی بیوہ بچے یتیم تھے. ایک دن اس نے دیکھا کہ یہاں کھدائی ہو رہی ہے. پوچھا پتر یہ کیا ہو رہا ہے؟ بتایا اماں ادھر مسجد بن رہی ہے. انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے، میری چھبیاں میں بچوں کے لیے روز بیچتی ہوں یا ہر ہفتے بیچتی ہوں، آپ یہ قبول فرما لیں. چلے سے مٹی آپ باہر نکال کر کے ایر جو کھدائی ہوتی ہے، میری ہی چھوٹی سی نیکی اللہ قبول کر لے تو میرا بھی کچھ حصہ مل جائے گا. انہیں منع کر دے گا جی جس نے مسجد کے لیے فنڈ دیا اس نے کہا کسی سے 1 ریال آدھا ریال بھی نہیں لینے، لہٰذا اپنی چھبیاں اٹھائے، ہم اس کو نہیں لے سکتے، ٹھیکیدار ہے یہ جو کچھ ہے اس نے سمجھا دیا. لیکن خاتون نے بہت اصرار کیا. کسی مزدور نے کہا یار پھینک دو کوئی بات نہیں ہے، ٹھیکیدار کو کیا پتہ ہے، مالک کو کیا پتہ ہے کیا ہے. اس کی 2-3 چھبیاں جو تھی اس نے وہیں پھینک دی. لیکن دل کے اندر اخلاص تھا، اخلاص. وہ چلی گئی. وہ چھبیاں مزدور نے استعمال کی یا نہیں کی، لیکن اللہ کے اس کی شرفی قبولیت حاصل کر لیا. کچھ ہی دنوں بعد، مہینے بعد مسجد کچی تھی جیسی تھی مکمل ہو گئی اور افتتاح ہو گیا. کوئی بڑے شیخ نے آ کر خطبہ ارشاد فرمایا. رات کو مسجد پر خرچ کرنے والے بزرگ کو، صاحب خیر کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں جو محل ملنے والا ہے، جو گھر اللہ نے اس کو تعمیر کر کے دیا ہے، وہ خواب میں دکھا دیا. لیکن اس کے سامنے ایک اور محل بھی نظر آیا. یہ محل آپ کا ہے. وہ کس کا ہے؟ وہ ایک بوڑھیا کا ہے جس نے آپ کی مسجد میں آپ کے ساتھ پیسہ ملایا ہے. سویرے جب اٹھا تو ٹھیکیدار، سپروائزر سب کو بلایا. بھائی میں نے منع کیا تھا کہ آپ نے اس مسجد میں کسی سے کوئی پیسہ نہیں لینا. کوئی ہے جس نے پیسہ دیا ہے؟ ان کو پتہ نہیں چلا تو مزدور کو بلایا. کسی نے ہاں یار ایک بوڑھیا آئی تھی اور فلانی بیوہ نہیں ہے، فلانی کی بیوہ، فلانی بچوں کی ماں، اس نے اپنی چھبیاں یہاں پھینک دی تھی، ہم نے استعمال کیا نہیں کیا، لیکن بعد اس نے ادھر پھینک دی تھی. بندہ اس خاتون کے پاس گیا کہ اماں آپ تو بہت غریب ہیں، خود بیوہ ہیں، اور میں نے تو مسجد میں پیسے لگا دیے، آپ نے جو پیسے دیے تھے وہ چھبیاں تھی 2 ریال کی، تو چلو میں آپ کو اپنے پیسے واپس کرتا ہوں، آپ پر تو خرچ کرنے کی ضرورت ہے، آپ کیسے خرچ کر رہی ہیں؟ کہ نہیں میں چھبیاں 2 ریال میں نہیں بیچتی.
چلو 4 میں نہیں، 40 میں، 400 میں، 4000 میں، وہ اس کی قیمت بڑھاتا گیا، لیکن 40,000 جب پہنچا تو بڑھیا نے کہا پتر ایسا نہ کرو، جو رب آپ کو رات کے خواب میں کسر دکھا سکتا ہے اس نے مجھے بھی دکھایا ہے۔ اللہ تبارک نیتوں کو دیکھتا ہے۔ آپ کسی فقیر پر ترس تو کریں، آپ کسی طالب علم پر ترس تو کریں، آپ اپنی اولاد پر ترس تو کریں۔ خیر الصدقۃ ما كان عن ظہر غنى وابدأ بمن تعول۔ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جس کے پیچھے آپ کے پاس مال اور بھی ہو، اپنے کو خالی نہیں کرنا۔ وابدأ بمن تعول، سٹارٹ وہاں سے کرا جن کی تو کفالت کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں۔ لیکن ہم جب دوست ہوتے ہیں ہوٹل پہ کھانا کھلاتے ہیں، بیگم کو ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس پر بھی صدقہ کر لوں۔ بچوں کو روز روٹی کھلاتے ضرور ہیں، لیکن میرا تجربہ یہ ہے، آپ دوستوں کو بھی دعوت دیتا ہوں، جب بھی کوئی گھر کے اندر تکلیف آئے ڈاکٹر کے پاس بعد میں جائیں، پہلے گھروں کو بولو صدقہ کرو۔ الصدقۃ رد البلاء، اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ صدقہ کس پر کیا جاتا ہے؟ فقیر پر کیا جاتا ہے، مسکین پر کیا جاتا ہے۔ یہی ترس ہے، یہی شفقت ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر آپ ترس کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ پر ترس فرمائیں گے۔ اور رب العالمین بہت ہی مہربان ہے، اس کی مہربانی کا کوئی کنارہ نہیں، اس کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں۔ اس نے ایک اسپیشل فورس بنائی ہے، اسپیشل فورس۔ جو بندہ مسجد میں نماز پڑھتا ہے اور پھر جب تک مسجد سے نکلتا نہیں، وہ اسپیشل فورس والے فرشتے اللہ تعالیٰ کی حضور سفارش کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اللہم اغفر لہو وارحمہ، اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ، اللہ اس بندے کو تو بخش دے، اس پر مہربانی کر۔ اللہ صرف بہانا چاہتا ہے، اللہ کی رحمت کو تلاش تو کریں۔ اس کا معنی یہی ہے، عمل کرنے والی بات، کہ ہم مسجد میں فرض نمازوں کے بعد کچھ ٹائم لگائیں تاکہ فرشتوں کی دعائیں ہمارے ہاتھ ہو جائیں۔ وہ رحمان یہ کرتا ہے، جیسے ابھی ہم نے جمعے کی نماز ادا نہیں کی، لیکن جب بندہ مسجد میں آتا ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں یہ انتظار والا ٹائم بھی لکھو کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، ہم انتظار کریں۔ جب تک آج کے دن اگر میں زندہ رہا تو، جب تک آج کے دن، آج کے خطبے میں جب تک 2 رکعت نماز میں نہیں پڑھا تھا آپ جا ہی نہیں سکتے۔ یہ آپ 2 رکعت نماز کی خاطر یہاں تشریف فرما ہے، لیکن 2 رکعت سے پہلے والا آپ کا ٹائم 2 رکعت کا انتظار والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہاں لکھ لیتا ہے کہ ان کا یہ انتظار والا ٹائم بھی لکھو کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو ہمارا معاملہ اس رب العالمین کے ساتھ ہے جس سے بہت سارے لوگوں نے، شیطان کے چیلوں نے قوم کو، امت کو اللہ سے دور کرنے کے لیے یہ شرک، بدعت، خرافات، انسانوں کو رب کا درجہ دے کر کے، مردوں کو رب کا درجہ دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخلوق کو دور کر دیا ہے۔ میری آج کے خطبے کا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ ہم شیطان اور اس ایجنٹوں کی سازش کا شکار نہ ہوں۔ جو رب العالمین ہے، جو شہ رب سے زیادہ قریب ہے، اس سے حیا کریں، اس کو پہچان لیں، اس کی تمام صفات کو پہچان لیں۔ اس کی کتاب جو پڑھنا بھی رحمت ہے، پڑھانا بھی رحمت ہے، عمل کرنا بھی رحمت ہے،
پڑھنا پڑھانا شفا ہے، برکت ہے، اس قرآن کو بھی پڑھیں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خود رحمت للعالمین ہے، رؤوف الرحیم ہے، ان کی سنتوں کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، ان پر عمل کریں، اور ان پر کثرت سے درود پڑھیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو، اور شامل حال ہو کر کے ہم اللہ کی جنتوں میں اللہ کے مہمان بن سکیں۔ لن يدخل احد عمله الجنة قيل ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله بفضل منه ورحمة۔ جب اللہ کی رحمت کے بغیر جنت مل ہی نہیں سکتی، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہی بھروسہ کریں، تکیہ کریں، سب تمام باتوں کو چھوڑ دیں، بس اللہ سے رحمت مانگے، نماز پڑھ کے اللہ سے رحمت کی دعا کریں، اور دعا بھی اللہ کی طرف سے جب مانگتے ہیں یا ارحم الراحمین ہم کہتے بھی ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تبارک کے انتہائی پیارے پیارے نام ہیں، ان کا واسطہ وسیلہ دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کریں۔ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن صرف 2 منٹ کی بات بنی اسرائیل علیہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں، پھر ٹائم پورا ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں اولو العزم پیغمبر ہیں، اور وہ اللہ سے ہم کلام ہو، اس لیے کلیم اللہ بھی کہلاتے ہیں۔ تو ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک بوڑھیا اماں یا جوان آئی کہ موسیٰ آپ تو اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں، میری بھی ایک عرض اللہ تک پہنچائیں کہ میری ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو سوال جواب کرنا تھا وہ اللہ سے پوچھنے کے بعد بتایا، میری پڑوس میری امتی آئی تھی، اس نے پوچھا کہ میری کوئی اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، اللہ نے جواب دیا کہ میں نے لکھ رکھا ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ آ کر موسیٰ علیہ السلام نے وہی جواب دے دیا، لیکن مایوس نہیں ہوئی، وہی تہجد گزار اللہ سے مانگتی رہی۔ کچھ عرصے بعد موسیٰ علیہ السلام پھر کوئی طور پر جانے لگے، تو وہ مائی پھر آئی کہ موسیٰ آپ جا رہے ہیں، اللہ سے ذرا پوچھنا کہ میری کوئی اولاد کا فیصلہ ہوا یا نہیں ہوا، اولاد اللہ دیں گے یا نہیں دیں گے۔ اس حبیب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جواب دیا کہ جی اولاد کوئی نہیں، اس کو بتا دینا۔ پھر کچھ عرصے بعد موسیٰ علیہ السلام جانے لگے، پھر آئی کہ اللہ سے پوچھو، اس دفعہ بھی اس نے اللہ نے جواب دیا کہ جی اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ 3 دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا پیغام اللہ تک پہنچایا، اللہ نے اپنا تقدیری فیصلہ سنا دیا کہ میں نے اس کی قسمت میں اولاد نہیں لکھی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد وہی خاتون موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور کچھ شکوے کے انداز میں، موسیٰ یہ تو نہیں کرندہ، آپ تو پیغمبر ہیں، یہ بچہ میرا اپنا ہے، یہ میرا دودھ پی رہا ہے۔ 3 دفعہ تو نے کہا کہ اللہ کی رحمت اولاد نہیں ہے، یہ میرا اپنا بیٹا اللہ نے دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی تعجب ہوا کہ واقعی پیغام پہنچانے والا میں تھا، جواب دینے والا میں تھا، یہ میری امتی ہے اور بچہ بھی اس کا اپنے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے تو اللہ سے پوچھا، وہ میں تو پھر آئی تھی، اللہ تو نے کیا کیا میرے ساتھ؟ میں نبی ہوں، میری امتی ہے، میری بات کا کیا کہیں گے کہ موسیٰ بھی ایسے مذاق کرتے امت کے ساتھ؟ اللہ نے کہا موسیٰ میں نے اس کے لیے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کی اولاد نہیں ہونی، لیکن جب بھی اس کو پیغام ملا اس نے اتنی بار میری رحمت کے واسطے دے دے کر کے سوال کیا، اتنی بار رحمت کے واسطے دے کر سوال کیا کہ میری رحمت میرے فیصلے پر غالب آ گئی۔ اور یہی حدیث کے الفاظ ہیں، لا يرد القضاء لا يرد القدر الا الدعاء، تقدیر کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی سوائے دعا کے۔ اللہ سے رحمت کے واسطے دے کر کے اپنی حاجات پوری کروا لیں، وہ شہرک سے زیادہ قریب ہے، وہ دعاؤں کو ڈائریکٹ سنتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے۔
ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، وہ مخلوق پر والدہ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رب کو ان کی تمام صفات کے ساتھ، جس میں سے ایک صفت مہربانی ہے، شفقت ہے، رحمت ہے، ان تمام صفات کو پہچان کر کے علی وجہ البصیرت اس کی عبادت کے تقاضے پوری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جو شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، بندوں کو رب کا درجہ دیا ہے، پتھروں کو رب کا درجہ دیا ہے، انسانوں کو چھوڑ کے گدھوں اور کتوں کو، بندروں کو رب کا درجہ دیا ہے۔ اللہ اس جیسی جہالت سے امت کو نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔